بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام۔ تحریک تحفظ آئین نے، جس میں میجر پارٹی پی ٹی آئی ہے، اس کی قیادت نے آئین میں 27ویں ترمیم کے خلاف تحریک شروع کرنے کا اعلان کر رکھا ہے۔ اس کا ایک شیڈول دے دیا گیا ہے کہ اسلام آباد اور لاہور میں واک ہوگی اور آئندہ جمعہ کو یوم سیاہ منایا جائے گا، اور اس کے خلاف ایک سٹیپ بائی سٹیپ چلا جائے گا، لیکن فی الحال کوئی بڑا فیصلہ نہیں کیا جا سکا کہ نہ تو جلسے جلوس ہوں گے، لیکن ابھی بار ایسوسیشن کی سطح پر اور بڑے بڑے شہروں میں ایک لوگوں کو موٹیویٹ کیا جائے گا اور لوگوں کو باہر نکالنے کی کوشش کی جائے گی۔ ناظرین کرام، قبل سے آگے بڑھیں، اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل نواز رضا کے ساتھ اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم فوری طور پر سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اب آپ کے ساتھ شیئر کریں، اور آئیکن کا وہ بٹن دبانا نہ بھولیے کہ جب ویڈیو لوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ کو اطلاع ملے۔ میں سمجھتا ہوں کہ فی الحال تو ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ تحریک تحفظ آئین کوئی بڑی موومنٹ شروع کرے گی، لیکن اگر تحریک میں وہ سنجیدہ ہے تو تحریک آہستہ آہستہ زور پکڑتی ہے، لوگوں کو باہر نکالا جاتا ہے۔ یہاں پر دیکھیں، ججوں کی جب جنرل پرویز مشرف نے اس وقت کے چیف جسٹس کو نکالا تھا تو اس کے ساتھ جو ججوں کو نکالا گیا تھا ان کی بحالی کے لیے جو تحریک چلی تھی، اس میں پوری وکلا برادری ایک پیج پر تھی۔ ایک لمبی تحریک چلی اور بالآخر اس وقت کی حکومت کو سرنڈر کرنا پڑا اور ان کو ججوں کو بحال کرنا پڑا۔ بڑا تاریخی ایک موومنٹ تھی، لیکن اب مجھے کوئی ایسی صورتحال نظر نہیں آئی کہ بڑا زور ہو اور تحریک جو ہے اس وقت اتنے زور سے ہو کہ حکومت دباؤ میں آ جائے۔ میرا خیال ہے حکومت اپنے آپ کو دباؤ میں محسوس نہیں کر رہی، لیکن کچھ ججوں کے استعفوں سے اسے شرمندگی تو ہو رہی ہے۔ یہ محسوس ہوتا ہے کہ کچھ جج نہیں رہنا چاہتے اس سٹرکچر کے اندر۔ بہرحال بہت کم تعداد میں لوگوں نے استعفے دیے ہیں، اور اس سے کوئی بڑا ماحول بھی نہیں بنا کہ پورے ملک کے لوگ کھڑے ہو گئے ہیں اس سے ترمیم کے خلاف۔ ترمیم کو بالآخر توہین کرن لگتا ہے لوگ تسلیم ہی کر رہے ہیں، لیکن دیکھتے ہیں۔ کہا تھا کہ ہم عدالتوں میں پیش نہیں ہوں گے۔ اگر یہ زور ہوتا ہے کہ وکلا عدالتوں کا بائیکاٹ کرتے ہیں، احتجاج ریکارڈ کراتے ہیں، اور اس طرح تو پھر ہو سکتا ہے کہ بڑی مشکل درپیش ہو ججوں کے لیے اپنا کام کرنا۔ اگر یہ صورتحال پیدا ہوتی ہے تو پھر ممکن ہے کہ ججوں کو اپنے طرز عمل میں تبدیلی لانی پڑے گی اور وکلا کو ون اوور کرنا پڑے گا۔ فی الحال تو یہی کہا جا سکتا ہے کہ وکلا نے کوئی بڑی تحریک شروع نہیں کی۔ سیاسی جماعتیں، اس میں صرف فی الحال پی ٹی آئی سب سے پیش ہے، باقی اس کی 2-3 جماعتیں بغل بچہ ہیں، وہ بھی ساتھ ہیں، لیکن اصل میں تو پی ٹی آئی کے لوگ ہی زیادہ اس کے لیے شور شرابہ کر رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے وکلا جو ہیں وہ کتنے متحرک ہوتے ہیں۔ پھر دیکھیں، ابھی الیکشن ہوئے ہیں بار کونسلوں کے، تو اس میں کوئی زیادہ تعداد میں نہیں منتخب ہوئے پی ٹی آئی کے لوگ، البتہ اس میں انڈیپینڈنٹ گروپ کے بھی لوگ ہوئے ہیں۔ ابھی جو جوڈیشل کمیشن تشکیل ہوگا یا دوسری جگہ ہوگی، وہاں ان کی نمائندگی ہوگی۔ مجھے نہیں لگتا کہ یہ وکلا حاوی ہو جائیں گے حکومت پر۔ کاش اگر ایسا ہو جائے تو وکلا پھر اپنے مطالبات بھی منوا سکتے ہیں۔ 27ویں ترمیم کہ فی الحال منفی اثرات تو سامنے نہیں آئے، لیکن اس کے منظوری کے بعد ایک ججوں نے استعفے دیے ہیں، اور ممکن ہے کہ مزید کو بھی استعفے آ جائیں، لیکن یہ 27ویں ترمیم کو جو مسترد انہوں نے کیا ہے، اس کے خلاف تحریک اسی صورت میں کامیاب ہو سکتی ہے جب پوری وکلا برادری میدان عمل میں آ جائے، اور پھر ان کے پیچھے سیاسی جماعت پی ٹی آئی اور دیگر بھی اپوزیشن کی جماعتیں ہوں۔ فی الحال تو یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ایک تماشا لگا ہوا ہے۔ اس تماشے میں
پی ٹی آئی اپنا زور تو لگانے کی کوشش کر رہی ہے لیکن اسے کوئی فروٹفل رزلٹ نظر نہیں آ رہے. اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں تحریک ہو سکتا ہے کمزور ہو جائے اور کوئی مایوسی ہو, اور لگتا یہ بھی ہے کہ شاید یہ تحریک دب بھی جائے. لیکن اصل معاملہ تو یہ ہے کہ اس 27th آئینی ترمیم کو کی جو ہے منظوری لوگوں کے دلوں میں راسخ کرنا سب سے بڑا مسئلہ ہے. کیا عوام بھی 27 ترمیم کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں, اور کیا لوگوں کے دلوں میں یہ جو خوف ہے کہ عدلیہ کو دبا لیا گیا ہے یہ ختم ہوتا ہے کہ نہیں ختم ہوتا. بہرحال ایک بات تو واضح ہے, دیکھیں کل تک عدلیہ حکومت پر حاوی تھی, ان کو دبائے رکھتی تھی. آج حکومت نے عدلیہ کو اپنے دباؤ میں کر لیا ہے. اب شاید ممکن فی الحال نظر نہیں آتا کہ آئندہ سالوں میں کہ عدلیہ کو اتنی آزادی حاصل ہو جائے کہ وہ حکومتیں ختم کر لے. بہرحال کمپرومائز کر کے چلنا پڑے گا عدلیہ کو بھی اور حکومت کو بھی اور باقی دیگر اداروں کو بھی. میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان میں عدلیہ کو خود اپنا احترام کرانا چاہیے اور عدلیہ کا ان اداروں کو بھی احترام کرنا چاہیے جن کو عدلیہ کے سامنے جواب دہ ہونا پڑتا ہے. چلیں دیکھتے ہیں کہ آئندہ دنوں میں تحریک تحفظ آئین کیا گل کھلاتی ہے, وہ تحریک کا کون سا رخ اختیار کرتی ہے اور تحریک کو وہ کہاں تک لے جاتی ہے. اگر تو جلسے جلوس اور عوام کو موبلائز کرنے کے بعد حکومت پر دباؤ ڈالے تو ممکن ہے حکومت 27ویں ترمیم کے تحت جو اس کو اختیارات حاصل ہوئے ہیں انہیں واپس کرنے پر آمادہ ہو جائے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا. شکریہ.